بات کریں گے فرشتوں کی دنیا کے بارے میں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لاتعداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے۔ انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں۔ بات کی جائے فرشتوں کے پروں کے بارے میں تو فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کا اپنا قاصد پیغمبر بنانے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے ہیں اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے۔ فرشتوں کی قد و قامت، وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے بتانے کی اجازت ملی، جس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین پر ہیں اور اس کے کندھوں پر عرش ہے۔ اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اگر کوئی پرندہ 700 سال تک پرواز کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو۔ ناظرین گرامی، فرشتوں کی ضروریات میں اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی، اسی طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں حضرت سیدنا رضی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے فوراً گوشت منگوایا، لیکن انہوں نے تلاول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ، اکتاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف اور مگن رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے، اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں، جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی بات اس طرح ہے، ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ ناظرین گرامی، فرشتوں کی تعداد کے بارے میں ابھی کوئی تفصیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیاں کی جگہ بھی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اختیار کرنے کی طاقت فرشتوں کو اللہ نے اپنے حکم سے دی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی صراحت یا ذکر نہیں ملتا، البتہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہ پائے۔ پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ سیدنا مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے، اور جبرائیل امین علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو
انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت اور طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے مقام پر پہنچے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے قبول نہ کیا، پر ظلم و جبر کی انتہا کر دی، تو رسول اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اس مقام پر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا ہے وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے اس کی میں تعمیل کر دوں گا، اگر آپ چاہیں گے تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں گا جن سے یہ پس کر رہ جائیں گے۔ اس طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے سکھایا جو زور آور ہے۔ ناظرین گرامی، فرشتوں کے نظم و ضبط کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں کہ فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی موت بھی شامل ہے، اور جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں یا پھر موجودہ انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تب سے وہ زندہ ہیں، اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز زندہ باقی نہ رہے گی۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا کہ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، ہر نفس کو مرنا ہے۔